السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے یا نرسنگا کے ذریعے اعلان کریں، لیکن آخر میں بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دفعہ کہیں اور تکبیر کے ایک دفعہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 606۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دیکھتا ہے کہ اس کی قبر میں اس کے لیے کتنی زیادہ کشادگی کر دی گئی ہے تو وہ کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دوں۔ تب اس سے کہا جاتا ہے، یہیں ٹھہرے رہو۔ السلسلہ حدیث نمبر 3222۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنہ ہوگا بہرا، گونگا اور اندھا، جس نے اس میں جھانکا فتنہ اس کی طرف مائل ہوگا، اور اس میں زبان چلانا ایسا ہوگا جیسے کہ تلوار چلانا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4264۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے، مالداری کے شر سے اور فقیری کے شر سے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1543۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا، اسے اس کا ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ ان بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا گیا، اسے اس کا گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے۔ ان بعد والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 203۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔